ہم 2018 کی دہلیز پہ اپنے آخری قدم رکھتے ہوئے اسے ہمیشہ کے لیے الوداع کہنے کو ہیں۔ وقت کی سبکسری کا المیہ یہ ہے کہ یہ آنے واحد میں ہمارے احساسات و حالات کو یکسر بدل کر رکھ دیتا ہے۔ ناظرین، ہماری میڈیا کی روایت ہے کہ ہم سال کے اختتام پہ اس سال کے اہم عالمی اور قومی موضوعات کو اپنے پروگرام میں سمونے اور اس کی چند جھلکیاں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوں تو سال بھر کے تمام واقعات کا اتنے قلیل وقت میں احاطہ کرنا، تمام واقعات کو احاطہ اسکرین پہ لانا یقیناً ایک مشکل ترین کام ہے، لیکن پھر بھی کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے حال کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ان کی پرچھائیاں ہمارے قومی و سیاسی زندگی پہ اپنا گہرا اثر رکھتی ہیں۔ ہم نے اسی توسط سے کچھ عالمی اور قومی واقعات کو اس پروگرام میں آپ کے لیے خاص طور پر ترتیب دیا ہے۔ 2018 عالمی اور قومی سیاسی منظرنامے پہ زبردست تبدیلیوں کا سال رہا۔ ابھی ہم نے 2018 کی پہلی صبح کو خوش آمدید ہی کہا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان پر سنگین ترین الزامات عائد کیے، لیکن اس کے جواب میں پاکستان نے زبردست موقف اختیار کیا اور اپنی خارجہ پالیسی کا تعین کیا۔ امریکہ کے پاکستان میں متعین سفیر کو طلب کر کے زبردست احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ ابتداً تو صدر ٹرمپ نے 2018 کا جو آغاز کیا وہ ایک ایسی ٹویٹ سے کیا جس پہ پاکستان پہ بہت سے الزامات لگائے گئے۔ بنیادی طور پر وہ یہ کہہ رہے ہیں اپنے اس بیان میں، ٹویٹ میں یا بعد میں جو انہوں نے بیانات دیے ہیں، کہ امریکہ پاکستان کو اتنے پیسے دیتا ہے اور پاکستان اس کے لیے کچھ نہیں کرتا، جس کا ظاہر ہے پاکستان میں ایک بڑا رد عمل ہوا اور اس سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں تلخی پیدا ہوئی، اور امریکہ نے پاکستان کو جو کولیشن سپورٹ فنڈ میں پیسے ادا کرنے تھے ان کو ادا کرنے سے جو ہے انکار کر دیا تاکہ پاکستان پہ پریشر جو ہے وہ ڈالا جائے۔ پاکستان اپنی پالیسی پہ قائم رہا کہ وہ جو افغانستان کا مسئلہ ہے وہ حل کرنے کے لیے اپنی کوششیں انڈیویجول لیول پر جاری رکھے گا۔ سال کے اختتام کے قریب آ کر امریکہ کی پالیسی میں تھوڑی سی تبدیلی نظر آئی، وہ بھی اس لیے تبدیلی نظر آئی کہ امریکہ کو ضرورت پڑ گئی پاکستان کی طالبان سے گفتگو کرنے کے لیے، پاکستان کے تعاون کی ضرورت تھی۔ بنیادی طور پر جو ہمارے تعلقات میں ایک ڈسٹرسٹ کا ایلیمنٹ ہے، ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھنے کا ایلیمنٹ ہے، وہ اپنی جگہ موجود ہے، اور پاکستان کے تعلقات اسی طرح اونچ نیچ کے ساتھ ہی چلتے رہیں گے۔ سال رواں ایک بڑی عالمی طاقت روس کے مضبوط ترین صدر ولادیمیر پوٹن ایک بار پھر 74% ووٹس لے کر کامیاب ہوئے، جو کہ عالمی سیاسی منظرنامے پہ ایک ڈرامائی صورت اختیار کر گئی۔ اسی سال کے دوران اپریل میں مقبوضہ کشمیر میں انڈین مظالم کی انتہا شروع ہوئی۔ 17 کشمیریوں کو ایک وحشیانہ فوجی آپریشن میں شہید کیا گیا۔ اگر ہم مشرق وسطیٰ کی بات کریں تو مشرق وسطیٰ میں جاری ایک طویل جنگ میں ایک بار پھر علاقائی فورسز کو فتح رہی۔ اگر ہم شام کی بات کریں تو بشار الاسد نے حلب کے ساتھ ساتھ انطاکیہ تک اپنا کنٹرول حاصل کیا اور داعش کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا۔ فرانس نے شام پہ کیمیائی حملوں کا اندیا دیا۔ بالآخر امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے ایک شب شام کی سرزمین پہ بھرپور بم داغے۔ عالمی منظرنامے پہ ان ممالک کے اس اقدام کو سخت ہزیمت اٹھانا پڑی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر سخت پابندیوں کا اندیا دیا۔ عراق میں پارلیمانی الیکشن کا سلسلہ برسوں کی خانہ جنگی کے بعد دوبارہ شروع ہوا۔ مڈل ایسٹ کے اندر بھی یمن کا جھگڑا چلتا رہا، اور اس کے علاوہ سیریا کی جنگ چلتی رہی۔ عراق میں کچھ حالات بہتر ہوئے، لیکن دوسری طرف جو عرب ممالک ہیں ان کی آپس میں بھی چپکلش رہی، یعنی قطر کے خلاف جو محاذ آرائی سعودی عربیہ، UAE اور دوسرے عرب ملکوں نے شروع کی ہوئی، وہ اسی طرح جو ہے وہ جاری رہی۔ تو ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ منفی رجحانات کا ایک تسلسل ہمیں نظر آتا ہے۔ کوششوں کے باوجود ہم ان مشکلات سے نہیں نکل سکے جو کہ بڑی طاقتوں نے اور علاقائی طاقتوں نے وقتاً فوقتاً محسوس کی ہے۔ سال کی اہم پیش رفت میں
پاکستان روس کے درمیان اسٹریٹجک تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ عمران خان کی روسی وزیر اعظم سے ملاقات بھی عالمی توجہ کا مرکز بنی۔ امریکہ میں وسط مدتی انتخابات اور ٹرمپ کی شکست، بھارت میں نریندر مودی کی حالیہ شکست، پاکستان کی سعودی یمن تنازع میں ثالثی کا کردار ادا کرنے کی پیشکش۔ پاکستان کو عرب ممالک کے آپس کے جھگڑوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اس میں بالکل شرکت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ عربوں کے جھگڑے بھی ٹیمپریری ہوتے ہیں، ان کی دوستیاں بھی ٹیمپریری ہوتی ہیں، لہٰذا پاکستان کو ان کے جھگڑوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ پاکستان کے برطانیہ سمیت 26 ممالک کے ساتھ تحویل دولت و ملزمان کے معاہدے، امریکہ کی جانب سے 1.3 ارب ڈالر امداد کی بندش، عمران خان کا چین کا دورہ، وزیر اعظم عمران خان کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو واضح اور دو ٹوک پیغام۔ اور یہ 2018 کے آخر میں آپ اندازہ کریں کہ یہ بھی انسانی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ ہے کہ کبھی کسی فرسٹ ورلڈ کے عالمی طاقت کے سربراہ نے ایک تھرڈ ورلڈ کے ملک کے وزیر اعظم کو درخواست نہیں کی، خط لکھ کے کہ میری مدد کی جائے اور ہمیں افغانستان سے باعزت نکلنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ عموماً سفارتی لیول پہ یہ بات ہو جاتی ہوتی ہے، CIA کا چیف آ کے کہتا ہے، خط لکھنا جو ہے یہ اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں محسوس کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے عالمی منظرنامے پہ بھی، اور اس کے اثر پاکستان پہ اثرات بہت زیادہ مرتب ہوں گے۔ FATF کا پاکستان کو گرے لسٹ میں برقرار رکھنا، افغانستان میں شدت پسندی کی نئی لہر کا جنم لینا، امریکہ کا پاکستان کو طالبان سے مذاکرات کے لیے خط لکھنا، بھارت اور روس کے مابین امریکی دباؤ کے باوجود 8 سے زائد معاہدے، ملائیشیا کے نائب وزیر اعظم کا خرد برد کے الزام میں گرفتار ہونا، جمال خاشقجی کا قتل، پاکستان کو سعودی عرب کی 12 ارب ڈالر کی امداد۔ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ جب یہ گورنمنٹ آئی تھی تو سب کو پتا تھا پاکستان کافی مشکلات کا شکار تھا، کیونکہ ہر ایک کی زبان پہ ایک بات تھی کہ تیسرے IMF کے پیکیج میں جانا پڑے گا، لیکن یہ گورنمنٹ نے یہ بہتر سمجھا کہ پہلے کچھ بندوبست کر لیا جائے ریزرو کے لیے، کیونکہ ریزرو کافی نیچے آئے ہوئے تھے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی جب سے کافی نیچے آئے ہوئے تھے۔ اگر وہ ڈائریکٹ IMF سے جاتے نیگوشیشن کرنے تو ہو سکتا ہے کہ ان کو کافی ٹف کنڈیشن ماننی پڑتی، تو گورنمنٹ نے آتے ہی بہتر یہی سمجھا کہ ہم اپنے دوست ملکوں سے میکسیمم جو بھی اچیو کر سکتے ہیں ہم کریں۔ سعودی عرب نے پاکستان کو اس مشکل وقت میں بہت سپورٹ کیا، UAE نے بھی سپورٹ کیا $3 بلین وہ سے، تو یہ 6 اور 3 $9 بلین، اور چائنا نے بھی آپ کو لوکل کرنسی میں $2.25 بلین کا ایکسیس دیا، اور فردر بھی اس کے علاوہ ریزرو کو بھی سپورٹ کریں گے۔ سال رواں میں عالمی منظرنامے پہ رونما ہونے والے اہم ترین موضوعات رہے۔ اگر ہماری قومی اور علاقائی سیاسی تبدیلیوں اور حالات کا ذکر کریں تو سال رواں کے آغاز میں ایک انتہائی تکلیف دہ سانحہ معصوم کلی زینب کا تھا۔ یقیناً اس کا ذکر کرتے بھی ہمیں تکلیف اپنی رگ رگ تک محسوس ہوتی ہے، جس نے ہماری سیاسی فکر کو نئے زاویوں سے ہمکنار کرانا تھا، گو کہ اس کا قاتل اپنے انجام کو پہنچ گیا، لیکن ہم نے اس سانحے سے بحیثیت قوم کیا سبق حاصل کیا، اور ہم نے اپنے سیاسی ڈھانچے کی تشکیل نو کا بیڑا اٹھایا۔ ہم اس میں کتنا کامیاب ہوئے یہ فیصلہ وقت کرے گا۔ اس انتہائی کربناک واقعے کو ہم نے بھی کور کیا۔ اس واقعے کے بعد معصوم زینب کی والدہ اور دیگر لواحقین کے تاثرات کیا تھے، ملاحظہ کیجیے۔ بچی چلی گئی ہے، لیکن پولیس کی کارکردگی 11 بچیاں گئی تھیں، ان میں کوئی پروف نہیں تھا، اس میں پروف بھی مل گیا، لیکن پھر بھی اس میں کوئی اپنی کوئی خاطر کا کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکے۔ ہم رات دن ایک ہم نے کیا ہوا، کسی نے کھانا نہیں کھایا، کسی نے پیا نہیں، سارا دن، حالانکہ کتنی سردی تھی، انہوں نے نہ سردی دیکھی ہے نہ انہوں نے بھوک دیکھی ہے۔ کہ ہسبینڈ نے کل کہا تھا کہ زینب کا معاملہ ہے تو زینب پہ چھوڑ دیں، باقی میرے پاس تو الفاظ واقعی نہیں ہے، میں خود ایک ماں
اور ہم سب کی دعا ہے کہ جس نے بھی یہ کیا ہے زینب کے ساتھ، باقی بچیوں کے ساتھ، سب کے سامنے آئے. کیا اس کو ایک ماں کے ساتھ یہ ہوا ہے؟ جنم نہ بنے. آمین. آپ مجھے ایک بات بتائیں، میرے یہ جذبات ہیں جو میں کل بھی ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کر رہی تھی. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پکڑیں اور اس کو چوراہے پر لٹکائیں، عبرت کا نشان بنائیں. آپ سے میں پوچھتی ہوں، آپ زینب کے قاتل کو کیا سزا دینا چاہیں گی؟ میں تو یہ سزا چاہتی ہوں کہ اس کو موت نہ آئے، وہ موت خود مانگے. اس کو ایسے لٹکائیں کہ وہ موت خود مانگے، تڑپ تڑپ کے مرے، ایک دم موت نہ اس کو آئے. میں نے تو ادھر اللہ کے گھر ویسے اس کو اپنی بد دعا نہیں دی تھی. میں کہتی تھی یا اللہ اس کو ہدایت دے، یا اللہ اس پہ زینب کے نام پہ خوف خدا ہو، یا اللہ اس کے دل میں خوف خدا پیدا کر کہ یہ اس کا نام زینب ہے. اس کے پاپا کہتے تھے اس کا نام زینب ہے، اس کو نہیں کچھ کہنا. میں تو یہی زینب نام کے صدقے یا اللہ اہل بیت سے یہ میری بیٹی کی نسبت ہے، یا اللہ مجھے میری بیٹی کو کچھ نہ کرنا. سال 2018 میں پوری دنیا کی نامور سیاسی و سماجی شخصیات جو آج ہم میں نہیں ہیں، ان میں قاضی واجد، اسٹیفن ہاکنگ، اٹل بہاری واجپئی، جان مکین، کوفی عنان، مولانا سمیع الحق، جارج بش سینئر، علی اعجاز، سابق اولمپئن منصور احمد، ایئر مارشل اصغر خان، انسانی حقوق و انصاف کی ایک توانا آواز آسمہ جہانگیر کی، اور MQM کے معروف رہنما اور ملنسار شخصیت علی رضا عابدی شامل ہیں. سینٹ الیکشن میں عمران خان اور آصف زرداری اتحاد کی کامیابی، صادق سنجرانی کا چیئرمین سینٹ منتخب ہونا اور راجہ ظفر الحق کو 11 ووٹوں سے شکست، نواز شریف کی پارٹی صدارت سے نااہلی کے بعد شہباز شریف کا نون لیگ کا صدر منتخب ہونا، نقیب محسود قتل کیس کے بعد ایک بھرپور مزاحمتی تحریک کا آغاز اور راؤ انوار کی گرفتاری اس سال کے پہلے ہاف میں اہم ترین موضوعات رہے. رواں سال میں عدالت کی جانب سے نواز شریف اور جہانگیر ترین کو نظر ثانی اپیل میں بھی تاحیات نااہلی کا پروانہ جاری ہوا. خواجہ آصف کی ہائی کورٹ سے نااہلی کے بعد سپریم کورٹ سے بحالی، دانیال عزیز، نہال ہاشمی، حنیف عباسی بھی عدالتی فیصلوں کی روشنی میں نااہل ہوئے. اس سال بھی ہنگاموں اور دھرنوں کی روایت برقرار رہی اور وزیر اعظم پاکستان کا دھرنے والوں کو واضح اور دو ٹوک پیغام. میں آج آپ سب سے، اپنی عوام سے اپیل کر رہا ہوں، اپنے ملک کی خاطر جو یہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے آپ کو اکسا رہے ہیں، آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا. یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں کر رہا ہے، یہ صرف اپنی ووٹ بینک بڑھا رہے ہیں. میں ان عناصر کو اپیل کرتا ہوں کہ ریاست سے نہ ٹکرانا. اگر آپ یہ کریں گے، میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے گی، لوگوں کی پراپرٹیز، لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرے گی. ہم کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہونے دیں گے، ہم کوئی ٹریفک نہیں رکنے دیں گے. میں آپ کو اپیل کرتا ہوں کہ ریاست کو ادھر تک نہ لے کے جائیں، وہ مجبور ہو جائیں ایکشن لینے کے لیے. ناظرین، رواں سال جمہوریت کے ایک عہد کا اختتام اور نئے عہد کا آغاز تھا. ایک منتخب حکومت نے 5 سال بعد اپنی مدت ختم کی. عام انتخابات کا انعقاد جو طویل عرصے تک قیاس آرائیوں کا شکار رہا کہ آیا ملک میں عام انتخابات وقت پر ہوں گے یا نہیں، اس پہ ہم نے اپنے پروگرام میں چوٹی کے وکلاء اور معروف سیاستدانوں سے استفسار کیا. اور بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انتخابی کیمپینز تو وہ ٹائم ہوتا تھا کہ 2 4 مہینے سے شروع ہوتی تھیں اور بڑے زوروں پر ہوتی تھیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی بھی کہیں شکوک و شبہات ہیں؟ بڑے لوگ بات کرتے ہیں کہ شاید اب بھی 25 جولائی کو ہو جائیں گے یا ڈیلے ہوں گے. میرے خیال میں 25 جولائی کو تو انتخابات ہو جائیں گے. یہ تو سب کو
अचंभा नहीं और अनोखा नहीं लग रहा उनका कि कैंपेन। रवां साल में एक हुक्मरान जमात के हुक्मरान ख़ानदान की पैनमा लीक्स की रोशनी में सामने आने वाली माली बेज़ाब्तगियों के एक मुसलसल ट्रायल के बाद नाअहली से गिरफ्तारी तक का अमल शुरू हुआ। ये जो साल है जानते थे, सब समझते थे कि हो रहा है, लेकिन कभी किसी ने उसके मुतालिक अमल में आना और इमरान खान का वज़ीर आज़म बनना हमारी माजी की ऐन रिवायात के मुताबिक इलेक्शन पे धांधली के इल्ज़ामात और इसी तरह के गैर यकीनी सूरत हाल का रहना भी कौम के लिए बाइस तशवीश रहा। जिस तरह 2018 रहा सियासत से भरपूर साल रहा, ज़ाहिर है उसकी एक बड़ी वजह तो इंतखाबात थे और इंतखाबात की गहमा गहमी बहुत पहले से शुरू हो गई थी। अब जो सूरत हाल है, अब हुकूमत बन गई है, अपने 100 दिन भी पूरे कर चुकी है, लेकिन एक सियासी हलचल अभी भी नज़र आ रही है और मुझे लगता ही है कि 2019 दो वजूहात की बिना पे सियासत से भरपूर साल होगा। एक तो ये कि 2019 में बल्दियाती इंतखाबात होने हैं और बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर होंगे, इसलिए भी 2019 में भरपूर सियासत रहेगी, ख़ास तौर पे पंजाब में। दूसरे ये कि एहतसाब का अमल, जिस तरह तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट और वज़ीर आज़म इमरान खान कहते रहे हैं कि उस पर वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, तो अगर नवाज़ शरीफ और जरदारी साहब या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ होती हैं और उसके नतीजे में वो इकट्ठा होते हैं, तो हमें एक लगेगा कि अगले 2-3 महीनों में एक कोई तसादुम वाली सूरत हाल बन सकती है। असेंबली से बाहर बहुत ज़्यादा ना हो तो असेंबली के अंदर बहुत ज़्यादा वो हैं। हुकूमत के लिए बहरहाल एक मुश्किल साल रहेगा। उसकी वजह यह है कि एक तो उन्हें माशी तौर पे चीज़ों को बेहतर बनाने की अब ज़रूरत होगी, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा अरसे तक इतने इंतज़ार नहीं करेंगे कि उनके हालात मुख्तलिफ हों। तो अब तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि नून लीग बहरहाल पंजाब के अंदर अब भी एक मौसर जमात है, पीपल्स पार्टी सिंध में अब भी एक मौसर जमात है, तो इन दोनों का इत्तेहाद नून लीग PTI के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है। हालांकि तहरीक इंसाफ इन दोनों के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़के आई है, लेकिन पंजाब में ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। हुकूमत बनने के बाद हुकूमती नज़्म व नस्क को चलाने के लिए इमरान खान की मुंतखब करदा टीम वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और वज़ीर आला KP के महमूद खान की तकर्री पर सवालात
اور ایک طویل بحث نے جنم لیا۔ اس کے بعد 100 روزہ ایجنڈا، طرز حکومت میں تبدیلی، وفاق پاکستان کا استحکام، معیشت کی بحالی، زرعی ترقی اور پانی کا تحفظ، سماجی شعبے میں انقلاب، 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھروں کی تعمیر، کلین اینڈ گرین پاکستان، بیرون ملک لوٹی گئی دولت کی واپسی پہ چپتے ہوئے سوالات کو ہم نے اپنے پروگرام کا حصہ بنایا۔ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ 100 دن کی بات نہیں کرتی، 5 سال حکومت کے پاس ٹائم ہے، کتنے عرصے میں یہ چیزیں ہم دیکھیں گے کہ عوام کے سامنے آ جائیں گی؟ پیسہ واپس آ جائے گا ملک میں، فیک اکاؤنٹس کا پتہ چل جائے گا، وہاں سے پیسہ آ جائے گا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میں 200 بلین کی فگر نہیں دیتا، میں آپ کو کوئی ڈیٹ بھی نہیں دے رہا ہوں، لیکن ان سب چیزوں کے اوپر کیونکہ یہ چیزیں ہیں جو باہر سے آپ نے پیسہ لانا ہے، وہ سبجیکٹ ٹو دیئر جورسڈکشن اینڈ دیئر لیگل ریکوائرمنٹس، ان لیگل ریکوائرمنٹس کو پورا کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد ہی وہ چیزیں ملتی ہیں۔ لیکن سب سے مشکل کام ہوتا ہے ٹریس کرنا۔ آپ نے لوکیٹ تو کر لیا نا، دیکھیے آپ نے ایک جگہ چیز لوکیٹ کر لی، اب یہ اس سے منکر نہیں ہو سکتا۔ ان چیزوں کے صحیح کرنے کی بات کریں، اصلاحات کی، ریفارمز کی، وہ پھر کتنا لمبا عرصہ لے گا؟ نہیں لمبا عرصہ نہیں لے گا۔ دیکھیے 2 چیزیں، ایک تو 5 سال حکومت کے اسی میں لگ جائیں گے۔ نہیں 2 چیزیں نا، دیکھیے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ 70 سال کی جو زیادتی ہے اس کو ہم 70 دنوں میں صاف کرتے ہیں، لیکن ہم پیرالل یہ کام بھی کر رہے ہیں کہ جو اس طرح کی JITs ہیں یا اسپیشل کیسز ہیں اس کے اوپر تو فوری طور پہ جو بھی ان کو کیپیسٹی کے لیے چیزیں چاہیے، ایکسٹرا بجٹری گرانٹ چاہیے، وہ یہ حکومت دے رہی ہے، اور ساتھ ساتھ اداروں کی کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ FIA کے اندر نئی بھرتیاں ہیں، اس کی سمری اپروو ہو گئی ہے، اب نئی بھرتیاں ہو رہی ہیں، اس کے اندر زیادہ مین پاور آئے گی جب آپ ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کا نعرہ تھا احتساب، کرپشن کے خلاف ہم نے جانا ہے، ابھی آنے کے بعد کوئی ایسا اقدام جو آج انفارمیشن منسٹر صاحب بتا سکیں کہ باہر سے پیسہ آنا تو دور کی بات ہے، وہاں سے ریکور ہونا تو دور کی بات ہے، یہاں کوئی $1 بھی ہم ریکور کر پائیں ہمارے اپنے ملک کے اندر بھی؟ 40 دن میں جہاں تک احتساب کی اب بات کر رہی ہیں نا، اکاؤنٹیبلٹی میں تو کچھ بہت بڑی سکسیسز ہوئی ہیں۔ 10,000 پراپرٹیز ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں UAE اور برطانیہ میں جو پاکستانی نیشنلز کے نام کے اوپر ہیں، ان میں سے UAE کی صرف 3 یہ ہاؤسنگ کالونیز ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کتنا بڑا پیسہ پاکستان کا پڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد 857 لوگ آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں، ان کو نوٹسز چلے گئے ہیں۔ ہم نے جو نوٹسز جاری کیے ہیں FBR نے جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے، ٹیکس ڈیفالٹرز کو 357 بہت پاورفل لوگوں کو نوٹسز دیے گئے ہیں۔ نمبر 3 جو یہ ہمارا آیا ہے، یہ جو آپ کو اکاؤنٹس نظر آ رہے ہیں، دہی بلے والے کے اکاؤنٹ 2.5 کروڑ ارب نکل آیا، فالودے والے کے نکل رہے ہیں، سرکاری ملازمہ کے آ رہے ہیں، یہ اتنا بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے۔ انفیکٹ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے نام پہ ٹرانزیکشنز، ان کے اکاؤنٹس جن کی 3 برسیاں ہو گئی ہیں ان کا جو ہے وہ اکاؤنٹ نکلا ہے۔ یہ آپ کو یہ جو نیٹ ورک پکڑا گیا ہے اٹ سیلف، اس کی جو ورتھ ہے وہ $1 بلین کے قریب ہے۔ سادگی اور کفایت شعاری مہم، بھینسوں اور گاڑیوں کی نیلامی سے لے کر ہیلی کاپٹر کے استعمال اور اس کے 55 روپے فی کلومیٹر کرائے کے وزیر اطلاعات کے بیان نے میڈیا میں طوفان بپا کیے رکھا۔ وطن کے بہادر سپوتوں کی ملک کی حفاظت کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کی روایت اس سال بھی ویسے ہی جاری رہی اور کئی بہادر سپوت مادر وطن کا قرض چکاتے چکاتے شہید ہوئے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے دورہ افغانستان، چین اور روس میں
میرا کہا کہ جاؤ ادھر سے بس ویسے لڑائی بن جائے گی، جاؤ. میرا بیٹا میرا بھائی اندر گھر میں تھا نا. اچھا. تو ایک نے بدماشی کر رہا تھا، بس میرا جو ہے نا ماں کو الٹی سیدھی بات کی اور ہاتھ اٹھا اس پہ. آپ کی والدہ پہ، آپ کی ماں پہ ہاتھ اٹھایا؟ جی. عثمان سواتی کے گارڈ نے؟ جی. اس پہ جھگڑا ہو گیا؟ جی اس پہ بس بھائی میرا نکل گیا، اس پہ جھگڑا ہو گیا. اور پاکستان کی سیاسی اور حکومتی تاریخ میں ایک اہم ترین اور ایک نئی روایت کا جنم لینا، یعنی حکومتی وزراء سے ان کی کارکردگی پہ سوالات اور اس پہ وزیر اعظم عمران خان کا موقف. کو کیا لگتا ہے کہ کابینہ میں آپ کے ایسے کون سے وزراء ہیں چند ایک جو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی انہوں نے ان 100 دنوں میں ڈائریکشن سیٹ کر کے عوام کو دکھایا اپنی اپنی پورٹ فولیو جو انہیں ملا ہوا ہے اپنی اپنی وزارت کے حوالے سے؟ پہلی چیز آپ نے کہی کہ منسٹرز کی کیا پرفارمنس ہے. 100 دن میں اب سارے منسٹرز نے اپنی مجھے اس ہفتے میں دیکھوں گا، ساروں نے مجھے رپورٹس دی ہیں کہ اب تک انہوں نے کیا اچیو کیا، وہ آگے کیا کرنے جا رہے ہیں، اور کاسٹ کٹنگ کتنی کی. یہ 3 چیزوں کے اوپر میں انشاءاللہ اس ہفتے کے اوپر فیصلے کروں گا. ہو سکتا ہے ہم کئی وزیروں کو چینج کریں. میں ایک چیز کہوں گا یہ کہ دیکھیں جو سچویشن میں پارٹی نے لیا ہے اس ملک کو، کسی پاکستان کی تاریخ میں گورنمنٹ کو اس طرح کے حالات نہیں ملے. ناظرین، اس سال کے جوڈیشل ایکٹیویزم کو اگر دیکھا جائے تو ایک بھرپور تحریک بنیادی انسانی حقوق کی جنگ سے لے کر آسیہ بی بی کی رہائی نے عالمی منظرنامے پہ پاکستان کی ساکھ کو متاثر کن کردار کے طور پر پیش کیا. پانی کے مسئلے پر انٹرنیشنل واٹر سمپوزیم کا انعقاد، دیامر بھاشا اور محمد ڈیم کے لیے چندہ مہم کا آغاز، کراچی کے پانی کے مسائل، بیرون ملک جائیدادوں اور فیک اکاؤنٹس میں چشم کشا حقائق اخباروں کی زینت بنے. رکشے اور فالودے والے کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز جیسے انکشافات نے قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکتی سیاسی اشرافیہ کی حقیقت عیاں کر دی. بڑھتی ہوئی آبادی جیسے سنگین مسئلے سے نمٹنے کے لیے پاپولیشن کنٹرول سمپوزیم کے انعقاد اور چند اہم سوموٹو ایکشنز نے آزاد عدلیہ کی ترجیحات کا تعین کیا. صاحب جو ہے اس کا جیسے کہتے ہیں کہ اس کا پہیہ چلا ہے. اب یہ پہیہ کہاں جا کے رکتا ہے، کیسے چلتا ہے، رک جاتا ہے، خراب ہوتا ہے. لیکن یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک ریگولر جسے کہتے ہیں وہ لوگ عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں کہ جنہوں نے کبھی زندگی میں تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ ایک چھوٹی سی عدالت کے اندر 100-125 پیشی بھگت لیں گے، یا جس طرح دوسری چھوٹی چھوٹی عدالتوں میں وہاں جا کے وہ بھگت رہے ہیں. ہماری ایگزیکٹو ہے جس نے کہ ملک میں گورننس کرنی تھی، حکومت کرنی تھی، وہ بھی تقریباً بیکار ہے. اس نے بھی کچھ نہیں کیا، نہ کر سکی. تو اب اس صورت میں، اور پولیس سروسز تو ہماری ویسی بری حالت میں، سول سروسز کا پہلی برا حال ہے. تو اس ایک قسم کا ایک ویکیوم پیدا ہو گیا، اور اس ویکیوم میں جو ہماری سپیریئر جوڈیشری تھی اس نے دیکھا کہ وہی ایک ادارہ رہ گیا ہے جو کہ ایسی پوزیشن میں ہے جہاں پہ کہ وہ کچھ فیصلے کر سکتا ہے، اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ یقیناً فائنل فیصلہ ہے، اور جو فیصلہ کرے گا اس کو اوبے کیا جائے گا. تو جب اس چیز کا احساس ہماری سپیریئر جوڈیشری کو ہوا، اور جب سپیریئر جوڈیشری نے دیکھا کہ ہر طرف عجیب سا معاملہ ہے، کشمکش ہے، پروٹیسٹ ہیں، سب کچھ ہیں، اور ناانصافیاں ہو رہی ہیں، اس کا کوئی ازالہ نہیں ہو رہا، تو وہ اس میں انہوں نے ہاتھ ڈالا، اور میرے خیال میں کافی کامیابی بھی حاصل کی، اور ایسے انہوں نے کام کیے ہیں جو کہ پہلے ہمارے ہاں نہیں ہوئے. تو اس لحاظ سے جوڈیشل ایکٹیویزم کا فائدہ ہوا. لیکن یہ جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے وہ اس شدت سے عام طور سے کسی سویلائز سوسائٹی میں، ڈیموکریٹک سوسائٹی میں برقرار نہیں رہتی. یہ خاص موقع ہے، اس موقع پر تو یقیناً اس کا ہونا صحیح تھا. زلفی بخاری کی دوہری شہریت، وزیر اعظم کے معاون خصوصی کا منصب اور اس پہ تنقید، کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت، اور پھر سپریم کورٹ کا زلفی بخاری کے حق میں فیصلہ، 29 جعلی اکاؤنٹس پہ سپریم کورٹ کا سو موٹو ایکشن لینا، اور اس کے بعد جی آئی ٹی کا قیام، جی آئی ٹی رپورٹ کا سپریم کورٹ میں جمع ہونا، اس رپورٹ میں ہوش ربا انکشافات سامنے آنے کے بعد، اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس میں 7 سال قید بامشقت کی سزا ہونے کے بعد ایک بار پھر سیاسی درجہ حرارت میں ارتعاش پیدا ہو گیا. ناظرین، اگر ہم مجموعی طور پر اس سال کو، اس کے حالات و واقعات کو سمیٹنے کی کوشش کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں
کہ یہ سال پاکستان کے لیے گزشتہ سالوں کی نسبت امن، معیشت کی بحالی اور سیاسی استحکام کا سال رہا۔ جمہوریت کا تسلسل رواں دواں ہے اور ناظرین، سال 2019 سیاسی، سماجی اور معاشی لحاظ سے پاکستان کے لیے کیسا رہے گا؟ موجودہ حکومت ملک کو درپیش چیلنجز سے نبرد آزما ہو پائے گی؟ اس پہ ماہرین کی کیا رائے ہے؟ میرے خیال میں تو مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا کہ اگلے سال میں کچھ مختلف ہوگا۔ فیصلے یقیناً اسی طریقے سے ہوں گے جس طرح ہو رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک تو میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے کوئی نیا سسٹم لے کے آئے ہوں جس کی وجہ سے کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم میں کوئی امپرومنٹ آئے۔ لیکن جہاں تک کہ جوڈیشل ایکٹیویزم کی بات جو ہے، اس لیول پر تو برقرار نہیں رہے گی جس لیول پر ابھی ہے، اس لیول پہ برقرار نہیں رہے گی، چونکہ اس میں ججز کی پرسنالٹی کی بھی بہت بات ہوتی ہے۔ مجھے نظر آتا ہے کہ شاید اتنی اس میں تیزی نہ ہو اور جس طرح کہ ابھی اس سال تھی۔ 2019 جو ہے ایک چیلنجنگ ایئر ہوگا پاکستان کے لیے، اور خاص کر حکومت وقت کے لیے معاشی اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں بڑا چیلنجنگ ٹاسک ہوگا کہ کس طریقے سے پاکستان کی معیشت کو بہتر کیا جائے۔ اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو ہماری ٹیم ہے، معاشی ٹیم، اس کے وہ یہ کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس پہ ڈاؤٹ کا اظہار کیا ہے، بہت سارے لوگوں نے۔ میں ان کے ڈاؤٹس کو اس پروگرام کے ذریعے سے پہنچا رہا ہوں۔ لوگوں کو شک ہے کہ یہ ٹیم کمزور ہے۔ جس طرح کے ہمیں معاشی چیلنجز کا سامنا ہے، ان چیلنجز کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ ٹیم اتنی مضبوط نہیں ہے۔ تو وزیر اعظم کو سوچنا ہوگا کہ ٹیم کو کیسے اور مضبوط کیا جائے، کیونکہ ہمارے معاشی اعتبار سے چیلنجز بڑے گمبھیر ہیں۔ تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمارے اداروں کو مضبوط ہونا ہوگا۔ ہم نے ماضی میں 4-5 سالوں میں اداروں کو بہت کمزور کیا ہے، جس میں پلاننگ کمیشن بھی ہے، جس میں منسٹری آف فائنانس بھی ہے، جس میں سینٹرل بینک بھی ہے۔ یہ ادارے بہت کمزور ہو گئے ہیں، تو ان میں مضبوطی لانی ہے۔ کیسے لایا جائے، یہ پرائم منسٹر کو سوچنا پڑے گا کہ اس ملک میں یا پاکستانی جو ہیں، چاہے ملک کے اندر ہو چاہے باہر ہو، بڑے اچھے قابل لوگ ہیں، ان کو لا کر مضبوط کرنی پڑے گی ان اداروں کو۔ پھر یہ ہے کہ ہم ان چیلنجز کو جو ہے ایڈریس کر سکتے ہیں۔ کہ پاکستان کے آنے والے سال کے جو نمبرز ہیں شاید وہ اتنے برے نہیں ہوں، اور جو آئی ایم ایف سے انہوں نے جو پیکیج لینا ہے اس کے لیے اب ان کو مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ پاکستان نے اپنی کافی کنڈیشن کو کمفرٹیبل کر لیا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ اب آئی ایم ایف بھی کوئی زیادہ کنڈیشن پاکستان پہ لگائے گا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جو دن گئے اس سے آنے والے دن اب بہتر دن ہوں گے۔ سیاست دانوں کے لیے 2019 کا سال جو ہے، خاص طور پہ جو ہمارے ملک کی اپوزیشن ہے، ان کے لیے امور خارجہ میں کامیابیاں ہوں گی، ان کو فائنانس کے اوپر بھی کافی حد تک یہ اپنی مشکلات کو جو ہے کوپ اپ کر جائیں گے۔ مگر جو پاکستان کے لیے پرٹیکولر سال کے شروع کے جو 6 مہینے ہوں گے وہ تھوڑے سے معاشی لحاظ سے ڈیفیکلٹ ہوں گے، جہاں تھوڑی سی مہنگائی بڑھ سکتی ہے، آپ کا ڈالر کی قیمت میں کچھ اور اضافہ ہو سکتا ہے۔ مگر جب 3rd کوارٹر پاکستان کا شروع ہوگا، اسپیشلی آنورڈ اگست جولائی، تو پاکستان کے لیے فائنینشلی بہتری پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ دعا کرتے ہیں کہ 2019 کا سال پاکستان کے لیے نیک اور خوشکن امکانات اور رجحانات کا سال ہوگا۔